السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی، جلد دوئم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16۔ ٹاپک ہے فضائل حج۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الذاریات کی آیت نمبر 50، ترجمہ کہ پس تم لوگ خدا ہی کی طرف بھاگو، یعنی اللہ کی طرف حج کرو۔ اور اس کا حوالہ ہے جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256 پر امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2139 لکھا ہے، اور جو شخص حج کے لیے محمل کسے گا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے راہ خدا میں جہاد کے لیے گھوڑے کی زین کسی ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ کلینی نے کافی میں اس حدیث کو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281 پر اسحاق بن عمار سے، اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم اس جملے کی طرف حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ ہم نے حوالہ پڑھ لیا کہ کہا تھا کہ جیسے گھوڑے پر زین کسی ہو، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے حج کیا یعنی وہ کامیاب ہوا، اور حج کے معنی بیت اللہ کی طرف قصد کے ہیں تاکہ اس کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ نے جن مناسک کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے۔ اور یہاں پر اس تمام جو حدیث ہے اس میں حوالہ دیا گیا ہے، لکھا ہے کہ مصنف نے علل الشرائع کی باب نمبر 148 میں اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2140 لکھا ہے، حسن بن محبوب نے علی بن رعاب رے حمزہ الف بے رعاب سے، انہوں نے محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو مکے میں لوگوں سے بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، پھر ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا، تو ایک کے بعد ایک آدمی اٹھنے لگے یہاں تک کہ وہ 2 آدمی باقی رہ گئے اور سب چلے گئے۔ ان میں ایک انصاری تھا اور دوسرا ثقفی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اور تم چاہو تو میں تمہارے پوچھنے سے پہلے بتا دوں کہ تم دونوں کیا پوچھنا چاہتے ہو، اگر چاہو تو مجھ سے پوچھ لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ ہم لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بے نور آنکھ میں اور روشنی آ جائے گی، شک اور دور ہو جائے گا اور ایمان مستحکم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو اے بھائی انصاری، تم اس قوم سے ہو جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتی ہے، نیز تم شہری ہو اور یہ ثقفی دیہاتی ہے، کیا تم سوال میں اپنی ذات پر اس کو ترجیح دو گے؟ انصاری نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اے بھائی ثقیف، تم اپنے وضو اور اپنی نماز کے لیے پوچھنا چاہتے ہو اور یہ کہ اس میں تمہیں کیا ثواب ملے گا، لہٰذا اب سنو، جب تم نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو تمہارے ہاتھ نے جتنے گناہ کیے تھے وہ جھڑ گئے، اور جب تم نے اپنا منہ دھویا تو وہ گناہ جھڑ گئے جو تمہاری آنکھوں نے اپنی نگاہوں کے ذریعے کیے تھے اور تمہارے منہ نے اپنے الفاظ کے ذریعے کیے تھے، اور جب تم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو وہ گناہ جھڑ گئے جو تم نے اپنے داہنے اور بائیں ہاتھوں سے
کیے، اور جب تم نے اپنے سر کا مسح کیا اور قدموں کا مسح کیا تو وہ گناہ جھڑ گئے جن کی طرف تم اپنے قدموں سے گئے تھے، تو یہ فائدہ تمہیں اپنے وضو سے ہوا۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ کلینی نے یہاں تک کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 71 پر روایت کی ہے، یہاں تک جو ہم نے پڑھا، یعنی اس واقعے کا حصہ۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر تم نے سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھا، تو پھر رکوع کیا اور اس کے رکوع اور اس کے سجود کو تمام کیا، پھر تشہد پڑھا اور سلام پڑھا، تو تمہارے تمام وہ گناہ معاف ہوئے جو اگلی اور پچھلی نمازوں کے درمیان تم نے کیے تھے، تو یہ فائدہ ہوا تم کو نماز میں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اب تم اے بھائی انصاری، تم اس لیے آئے کہ اپنے حج اور اپنے عمرے کے لیے دریافت کرو کہ اس میں تمہیں کیا ثواب ملے گا، تو یہ سمجھ لو کہ جب تم نے حج کے راستے کا رخ کیا اور سواری پر سوار ہوئے اور بسم اللہ کہا اور تمہاری سواری تم کو لے کر چلی، تو تمہاری سواری جو پاؤں رکھے گی اور جو پاؤں اٹھائے گی، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا اور ایک گناہ محو کر دے گا۔ اور جب تم نے احرام باندھ کر لبیک کہا تو اللہ تعالیٰ ہر لبیک پر تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور جب خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا تو تمہارے لیے اللہ کے پاس عہد ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو خود شرم آئے گی کہ تم پر عذاب کرے۔ اور جب تم نے مقام ابراہیم علیہ السلام پر 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ایسی 2000 رکعتیں لکھ دے گا جو مقبول ہو چکی ہوں۔ اور جب تم نے صفا و مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگائے تو اس نے تمہارے لیے اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب اس سے تمہارے لیے اللہ کے پاس اتنا اجر و ثواب ہوگا جتنا اس شخص کو ثواب دے گا کہ جو اپنے ملک سے پا پیادہ حج کرے، اور اس شخص کے برابر ثواب ہوگا کہ جس نے 70 عدد ایسے غلام آزاد کرائے جو صاحب ایمان ہوں۔ اور جب تم نے عرفات میں غروب آفتاب تک طواف کیا تو اگر تمہارے گناہ کوہ عالج عین الف لام جیم کی ریت کے برابر اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اور جب تم نے جمرہ جیم میم ریحے پر کنکریاں ماری تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک کنکری کے عوض 10 نیکیاں تمہاری آئندہ عمر کے لیے لکھے گا۔ اور جب تم نے اپنا سر منڈوایا تو تمہاری آئندہ عمر کے لیے ہر بال پر ایک نیکی ہوگی۔ اور جب تم نے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا یا کر لیا تو اس کے خون کے ہر قطرے کے عوض تمہاری آئندہ عمر کے لیے ایک حسنہ لکھا جائے گا۔ اور جب تم نے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف زیارت کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی تو ایک مکرم فرشتہ تمہارے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے، اب تو 120 دن کے درمیان نیک عمل کرنا پھر شروع کر۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 1241 نمبر ہے، لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے بنی اسرائیل سے کہ جب قربانیاں پیش کرتے اور روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل جب قربانیاں پیش کرتے تو ایک آگ برآمد ہوتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ اس کو کھا جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی جگہ احرام کو قرار دے دیا۔ اب یہاں پر اس کی تفصیلات حوالے میں جاتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ علل الشرائع باب 156 میں 156 حصہ نمبر 3 میں اسے ابل مغرا سے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2142 اور امیر المومنین نے فرمایا کہ تلبیح تیلام بے یہ ہے تلبیح کے اندر کوئی تحلیل کرنے والا تحلیل کرتا ہے تو ہر وہ شے جو اس کی داہنی جانب ہے زمین کے کنارے تک اور وہ شے جو اس کے بائیں جانب ہے زمین کے کنارے تک سب تحلیل کرنے لگتی ہیں، اور دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے خوشخبری سن اور یاد رکھ جس بندے کو اللہ خوشخبری دیتا ہے وہ جنت کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر حوالہ پڑھ لیتے ہیں، حوالے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو ترمذی، ابن ماجہ، بے ہے یہ قاف چھوٹی ہے اور حاکم
سب نے سہل بن سعد سے اور انہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب، نمبر ہے 2143، اور جو شخص اپنے احرام کے اندر پورے ایمان و احتساب کے ساتھ 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو اس کے لیے جہنم اور نفاق سے برات کا گواہ بناتا ہے۔ اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337 پر امام باقر علیہ السلام کی سند سے اسے نقل کیا ہے، اور ہاں جناب علیہ السلام سے اسے مرفوع کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، البتہ وہاں سے 10 لاکھ فرشتے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، بس یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب حدیث کی جانب آ رہے ہیں کہ اس میں اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور جو حرم مکے تک پہنچ کر اترے، غسل کرے اور اپنے دونوں نالین اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور ننگے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و فروتنی کے ساتھ حرم میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دے گا اور 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دے گا، اور اس کے لیے 1,00,000 درجے عطا کرے گا اور 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا۔ اور اس کا حوالہ ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 398 پر ابان بن تغلب کے اسناد سے لکھا ہے، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی راہ میں تھا، پس جب حرم پہنچے تو جناب علیہ السلام اترے، غسل کیا، اپنی نالین ہاتھوں میں اٹھائیں، پھر انکساری کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے، پس میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسے کہ جناب علیہ السلام نے کیا تھا، تو فرمایا کہ اے ابان، جس نے ایسا کیا جیسا تم نے مجھے کرتے دیکھا، اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے تو اللہ اس کے گناہ محو کر دے گا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ساتھ ہی واپس آ جاتے ہیں صفحے کی جانب، لکھا ہے کہ اور جو مکے میں سکون وقار سے داخل ہو، غرور اور تکبر سے داخل نہ ہو تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401 پر معاویہ بن عمار کی روایت میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ جو وہاں سکون کے ساتھ داخل ہو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ سکون کے ساتھ کیسے داخل ہوا جائے؟ فرمایا تکبر اور غرور کے بغیر۔ اب اگلی لائن ہے، لکھا ہے کہ اور جو مسجد میں عاجزی، سکون، وقار اور خشوع سے داخل ہوگا اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401 پر اسی کے متعلق عمار کے بیٹوں اسحاق اور معاویہ کی 2 حدیثیں بیان کی ہیں جو انہوں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور جو شخص خانہ کعبہ پر اس کے حق کو پہچانتے ہوئے نظر ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کی آرزوئیں پوری کر دے گا۔ حوالہ دیکھتے ہیں، کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 239 پر باب کعبہ پر نظر ڈالنے کی فضیلت سے رجوع کیا جائے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے نمبر 2144۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کعبے کے حق کو پہچانتے ہوئے کعبے کی طرف نظر کرے اور پھر ہم لوگوں کے حق اور ہماری حرمت کو بھی اسی طرح پہچانے جس طرح اس نے کعبے کے حق اور حرمت کو پہچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241 پر مروی ہے، جو کعبے پر اس کی معرفت کے ساتھ نظر ڈالے سے لے کر آخر تک۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں یعنی کہ اگلی حدیث کی جانب۔ لکھا ہے، حدیث نمبر ہے 2145۔ روایت کی گئی ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کی طرف دیکھے گا تو جب تک دیکھتا رہے گا مسلسل ہر لمحہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی اور ایک گناہ مٹایا جاتا رہے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسے روایت کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2146۔ اور روایت کی گئی ہے کہ کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اور والدین کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اور مصحف بریکٹ میں ہے قرآن کی طرف نظر کرنا بغیر قرات کیے بھی عبادت ہے۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور عالم کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے اور آل محمد علیہ السلام کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اور یہاں پر حوالہ میں ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240 سے رجوع کیا جائے اور اس میں ہے کہ امام کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ یہ ہم نے حوالہ بھی جان لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2147۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اب حدیث ہے اگلی 2148 کے ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ اگلی حدیث ہے 2149 نمبر پہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے غرور تکبر نکال کر اس گھر کا حج یا عمرہ کی نیت
بیت سے قصد کرے تو جب وہ واپس آئے گا تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور تکبر اور غرور یہ ہے کہ وہ حق سے جاہل ہو اور اہل حق پر طعن و تشنی تیشین نون یہ عین کرتا ہو، اور جس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ اس کی چادر اتار دے گا۔ اور یہاں پر ہمیں حوالہ دیکھنا ہے کہ لکھا ہے شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 پر، اور کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252 پر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کے بعد آیت کی تلاوت کی۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پھر جو شخص 2 ہی دن میں منا سے چل کھڑا ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص شہر ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے میں نے پوچھا کہ کبر کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا کبر غین میم صاد غمس الخلق اور صفاء الحق سین فے الف لام ہے قاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غمس الحق اور صفاء الحق کیا ہے؟ فرمایا حق سے جاہل ہونا اور اہل حق پر طعن کرنا، اور یہ اس طرح سے پورا پڑھ کے بتایا گیا۔ تو اب ہم نے یہ جو حوالہ تھا حاشیے میں وہ جان لیا ہے، اور اب ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2150 لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ یعنی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ہے، ترجمہ کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا، اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص اس بیت کا قصد کرے یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی بیت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہو جو ہم لوگوں کی معرفت کا حق ہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں امن پائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 545 پر اپنی اسناد کے ساتھ عبد الخالق سیقل سعادی قاف لام عبد الخالق سیقل سے نقل کیا ہے کہ اس بیت کا مقصد یہ بیت کا قصد کرنے سے مراد ہے ایمان کے ساتھ حج یا عمرے کا قصد کرنا۔ یہ حوالے کے بعد چلتے ہوئے لکھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی بیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم اہل بیت کی طرف معرفت رکھتا ہو، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرے اور حرم کعبہ میں پناہ لے لے تو اس پر حد شرعی یعنی سزا حرم میں جاری نہ ہوگی، نہ اس کو کھلایا جائے گا اور نہ اس پر ترس کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نکل آئے، پھر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کر بیٹھے تو اس پر حرم کے اندر ہی حد جاری کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے خود حرم کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا۔ اور یہاں پر تفصیل لکھی ہوئی ہے حاشیے میں، حوالہ بھی ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کلبنی کاف لام بے نون چھوٹیے نے معاویہ بن عمار کی صحیح حدیث میں ہدایت کی ہے، کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے حل میں ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر حرم میں داخل ہو گیا۔ فرمایا نہ اس کو قتل کیا جائے گا، نہ کھانے کو دیا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا، نہ اس کے ہاتھ کی کوئی چیز پہنچی جائے گی، نہ اس پر ترس کھایا جائے گا یہاں تک کہ وہ حرم سے نکل جائے، پھر اس پر حد جاری کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جو حرم میں قتل کرے یا چوری کرے؟ تو فرمایا کہ اسے ذلیل کرنے کے لیے حد حرم میں ہی جاری کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے حرم کی حرمت کا پاس نہیں کیا۔ تو یہاں ہم نے یہ تفصیل جان لی جو کہ حاشیے میں تھی۔ اور اب آئیے ہم واپس چلتے ہیں حدیث کی جانب۔ حدیث کا اب نمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 2151۔ لکھا ہے نیز امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کے اندر داخل ہونا اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے، اور اس میں سے نکلنا گناہوں سے نکلنا ہے، اور وہ بقیہ عمر گناہوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 527 اور تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533 میں عبداللہ بن قداح قاف دال الف ہے کی سند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ یہ حوالہ ہم نے جان لیا۔ اب ہم دوبارہ آگے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 2152 نمبر ہے۔ لکھا ہے اور جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں سکون و وقار کے ساتھ داخل ہو اور اس شان سے داخل ہو کہ اس میں کوئی تکبر اور بڑے پن کا اظہار نہ ہو اور نہ ہی جبر و زبردستی سے داخل ہو تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔
اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2153 کے، اور جو شخص حج کرنے کے لیے آیا، بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھ دے گا، اور اس میں سے 70,000 گناہ محو کر دے گا، 70,000 درجہ بلند کر دے گا، اور اس کی 70,000 حاجتیں برلائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا، جن میں ہر غلام کی قیمت 10,000 درہم ہے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، تھوڑا سا تفصیل سے ہے، یعنی 4-5 لائنیں ہیں۔ حوالے میں لکھا ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 411 پر عدت عین دال اور پھر گول تا ہے سے انہوں نے برقی سے ان کی اسناد کے ساتھ علی بن میمون سانے سواد الف سائغ سواد الف حمزہ غین سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص علی بن الحسین علیہ السلام کے پاس آیا اور تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا حج کر کے آئے ہو؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا کیا جانتے ہو کہ حاجی کے لیے ثواب کیا ثواب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ جو شخص حج کرنے آیا، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تا آخر حدیث، یعنی اس پوری حدیث کے آخر تک کا۔ پھر اس میں آگے لکھا ہے کہ شاید علی بن حسین علیہ السلام یہاں غلطی سے لکھ دیا گیا ہے، اور صحیح ہے ابو الحسن علیہ السلام، جیسا کہ محاسن میں آیا ہے۔ اور اسی طرح مصنف نے ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 119 پر محمد بن مسلم کی سند سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سنا کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں جو تفصیل تھی وہ جان لی۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ لکھا ہے 2154 نمبر پہ کہ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ثواب اس کے لیے ہے جو سروپا برہنہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے نگاہیں نیچے کیے ہوئے زوال آفتاب تک خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے، اور ہر طواف میں بغیر کسی کو ایذا دیے ہوئے حجر اسود کو مس کرے اور اس کی زبان سے ذکر الہی کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم نے حوالے میں پڑھنا ہے، اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 پر ابو الحسن علیہ السلام کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سر کھولے ہوئے اس بیت کا طواف کرے گا، بیت اللہ کا طواف کرے یہاں تک کہ زوال شمس ہو جائے، عاجزی سے اپنے گناہوں پر نظر رکھے ہوئے، اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے، اور ہر طواف میں بغیر کسی کو ایذا دیے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دے اور اپنی زبان سے اللہ عز و جل کا ذکر قطع نہ کرے، تو اللہ اس کے ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 70,000 گناہ فراموش کر دے گا، اور اس کے 70,000 درجات بڑھا دے گا، اور اس کی طرف سے 70,000 غلاموں کی آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک کی قیمت 10,000 درہم ہوگی، اور اس کے گھر کے 70 افراد کی شفاعت قبول کرے گا، اور اس کی 70,000 حاجات پوری کرے گا۔ پس چاہو تو اس بارے میں جلدی کرو اور چاہو تو اس میں دیر کرو۔ یہاں پر یہ جو حوالہ تھا حاشیے میں وہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث کا نمبر ہے 2155۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خانہ کعبہ کے گرد اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں ہیں، جن میں سے 60 یعنی 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 خانہ کعبہ پر نظر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اور حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ حوالے میں لکھا ہے کہ ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 118 حصہ نمبر 11 پر معاویہ بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240 پر۔ تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا، اور اب آئیے اگلی حدیث جس کا نمبر ہے 2156۔ لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا وہ گناہوں سے نکل گیا۔ اور اب اس کا جو حوالہ ہے وہ کافی لمبا ایک پیراگراف ہے، یہ مل کر پڑھتے ہیں، اور جو کہ حاشیے میں ہے۔ لکھا ہے مؤلف رحم اللہ نے ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 116 اور توئے لکھا ہوا ہے ساتھ، اور اس کے آگے لکھا ہے 20، یہ بریکٹ میں دونوں چیزیں لکھی ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اس میں جمیل کی روایت سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور جناب علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی سامان سفر کو آمادہ کرتا ہے تو ابھی اس نے کوئی چیز اٹھائی یا رکھی ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے، جب وہ صفا و مروہ
کے درمیان سعی کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے، جب وہ عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے، جب وہ مشعر میم شین عین رے مشعر میں وقوف انجام دیتا ہے تو اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے، جب وہ جیم میم الف رے کی رمی کرتا جمار کی رمی کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہر چیز کو شمار کرتے گئے اور فرماتے گئے کہ اپنے گناہوں سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے 2 چیزیں پہنچانے والا ہوں جس پر حج کرنے والا پہنچتا ہے۔ اور یوں ہم نے حاشیے میں جو تفصیلات تھیں وہ جان لی ہیں، اور اب اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 2157 نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ 2 رکعت نماز 6 عدد غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اگلی حدیث ہے 2157 اور حج سے پہلے ایک طواف حج کے بعد 70 طواف کرنے سے افضل ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 پر انہی الفاظ میں ابن قدہ قاف دال الف ہے کی سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث ہے 2159 اور جو شخص مکے میں 1 سال قیام کرتا ہے اس کے لیے طواف افضل ہے نماز سے، اور جو شخص 2 سال قیام کرتا ہے وہ طواف اور نماز دونوں کو ملائے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے، اور جو شخص 3 سال قیام کرتا ہے اس کے لیے نماز افضل ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 پر صحیح حدیث میں حشام بن حکم کے حوالے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 2160 نمبر پہ اور روایت کی گئی ہے جو مکے کا رہنے والا نہیں ہے اس کے لیے طواف افضل ہے نماز سے، اور جو مکے کا رہنے والا ہے اس کے لیے نماز افضل ہے، اور جو شخص پہلے یہاں تک حوالہ دیا گیا ہے، ابھی ہم نے آدھی حدیث پڑھی ہے، اس میں حوالہ دیا گیا ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں حریز بن عبداللہ سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اور اب آئیے یہ حوالہ پڑھ لیا تو حدیث کا باقی حصہ لکھا ہے کہ اور جو شخص قوم کے ساتھ ہے اس قوم کے ساتھ ہے اور ان کے سامان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ قوم طواف اور سعی کرے تو اس کا ثواب اسے ان طواف اور سعی کے کرنے والوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 545 پر صحیح کی مانند حسن حدیث ابن ابی امیر سے، اور انہوں نے اسماعیل حشامی یہ تھوڑا سا مٹے ہوئے نقطے سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب میں مکہ جاتا ہوں تو اپنے اصحاب تک جاتا ہوں، وہ طواف کرتے ہیں اور اپنا اسباب میرے پاس چھوڑ دیتے ہیں جس کی میں حفاظت کرتا ہوں، فرمایا تمہیں ان سے زیادہ اجر ملے گا۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اس کے بعد اگلی حدیث کی جانب آ گئے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2161 اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا افضل ہے طواف سے یہاں تک کہ آپ نے 10 طواف گنوا دیے۔ حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 194 پر اسحاق بن عمار کی حدیث کے ذیل میں، اور دوسری حدیث میں ابان بن تغلب تیغین لامبے کے حوالے سے نقل کیا ہے، جنہوں نے روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب اگلی حدیث جانتے ہیں 2162 نمبر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی ہم لوگوں کا وہ دروازہ ہے جس سے ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409 پر، اور لکھا ہے کہ اس کی سند موجود ہے 409 پر اس کی سند موجود ہے۔ جی بالکل، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلی حدیث ہے 2163 نیز فرمایا کہ اس میں ایک دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے جب سے کھلا کبھی بند نہیں ہوا، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409 پر اسے بیان کیا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2164 اور اس میں ایک جنت کی نہر ہے جس میں بندوں کے اعمال ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں حوالہ ہے کہ مصنف نے علل الشرائع اردو ترجمہ کی پتہ نہیں توئے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے 12 اور صفحہ نمبر
50 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2165 لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے جس سے وہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں نوٹ کرنا ہے حوالہ، اس میں لکھا ہے کہ مصنف نے علل الشرائع اردو ترجمہ توئے 12 میں صفحہ نمبر 449 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرو اور رکن کو مس کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا یمین ہے۔ اللہ کی مخلوق اس سے اسی طرح مصافحہ کرتی ہے جیسے کوئی غلام یا کوئی مہمان کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے وفائے عہد کی گواہی دے۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں جو تفصیلات تھیں، جو حوالے تھے، وہ پڑھ لیے۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2166 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم جو بھی پیے اس کے لیے شفا ہے۔ حدیث نمبر 2167 میں ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ آب زمزم کو جو سیر ہو کر پیے گا اسے شفا ہوگی اور مرض دور ہو جائے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2168 نمبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم طلب فرماتے تھے جبکہ وہ مدینے میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے 2169، اور روایت کی گئی ہے کہ حج کرنے والا جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2170، اور حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کی ملائکہ سفارش کرتے ہیں اور ان کی یہ سفارش اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث کا نمبر ہے 2171، اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں فراوانی ہو تو وہ صفا و مروہ پر تادیر ٹھہرا کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 433 پر مرفوع سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اس کی۔ اب اگلی حدیث ہے نیکسٹ ہے 2172، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے یہ ممکن ہو کہ اپنی کل فرض نمازیں حتیم کے پاس ہے تو یہ میم کے پاس پڑھو تو ایسا کیا کرو، اس لیے کہ یہ روئے زمین کا افضل ترین ٹکڑا ہے، اور حتیم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کے بعد ہجر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور ہجر کے بعد رکن عراقی اور باب بیت اللہ کے درمیان یہی وہ جگہ ہے جہاں مقام ابراہیم تھا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کی جگہ جہاں اس وقت مقام ابراہیم ہے، اور جو جگہ بیت اللہ کے سے زیادہ قریب ہوگی وہ زیادہ افضل ہوگی، لیکن تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ 2 رکعت نماز طواف النساء موجودہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کے علاوہ کہیں اور پڑھو۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 525، اور باب مسجد حرام میں نماز اور اس میں سب سے بہتر جگہ سے رجوع کیا جائے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھ لیا، پھر لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ 2 رکعت نماز طواف النساء موجودہ مقام ابراہیم کے پیچھے کے علاوہ کہیں اور پڑھو۔ یہ میں نے پہلے پڑھ لیا تھا لیکن میں نے پھر دہرا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 2173 پر کہ اور جو شخص مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام نمازوں کو قبول کر لے گا، اور جو اس سے اب تک اس نے پڑھی ہیں یا جو مرتے دم تک پڑھتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی حدیث میں تھیں، اور اس میں حوالہ ہے حدیث نمبر 681 میں اسے ابو حمزہ سمالی سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2174، لکھا ہے کہ اس میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کا حوالہ ہے حدیث نمبر اس میں حوالے میں لکھا ہے کہ حدیث نمبر 680 میں خالد بن معاد نے اسے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 2178، منی میں جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ قیام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو میں راضی ہو گیا۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262 پر انہی الفاظ کے ساتھ داؤد بن ابی یزید کی سند سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے
2176 لکھا ہے کہ نیز روایت کی گئی ہے کہ جب سب لوگ منا میں اپنی اپنی جگہ قیام کر لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ تم نے کس صحن میں پڑاؤ ڈالا ہے تو مغفرت کے بعد تم لوگوں نے اس سلسلے میں جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا بدلہ ملنے کا بھی یقین ہوتا. اور اس کے ساتھ اسی حدیث کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں معاویہ بن عمار سے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور یہ اللہ کے اس قول کے مطابق ہے کہ جو کہ سورہ سبا سین بے الف کی آیت نمبر 39 ہے. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا عوض وہ ضرور دے گا. اور اب اگلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 2177 نمبر ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ خدائے جبار جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میں نے خوشحال اور صاحب استطاعت بنایا ہے اگر وہ ہر 5 سال پر اس جگہ نہ آیا تو سمجھ لو کہ وہ محروم ہے. اور اس میں حوالہ ہے کہ کافی حوالہ تھوڑا سا لمبا ہے. کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 278 پر زریح محاربی زال رے یہ ہے زریح محاربی میم ہے الف رے بے چھوٹی سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 5 سال گزار دیے اور اللہ کی طرف نہیں گیا اور وہ غنی ہو تو وہ لازماً محروم ہے. اور حمران کی روایت میں امام باقر علیہ السلام سے حمران کی روایت میں امام باقر علیہ السلام سے ہے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ جس بندے پر اللہ نے احسان کیا اور وہ اس کے رزق میں وسعت دی اور وہ 5 سالوں میں اس کی طرف دوبارہ نہیں جاتا کہ اس سے نوافل طلب کرے تو نوافل لکھا ہے نوافل طلب کرے تو وہ یقیناً محروم ہے. اور نوافل سے مراد سبحان تعالیٰ کی رحمت اور عطا کی زیادتی ہے. پھر آئیے آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں اس نشست کی. اس ٹاپک پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نمبر ہے 2178 کہ اور مسجد خیف منا میں 700 انبیاء نے نمازیں پڑھیں. اور حوالہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث نمبر 688 میں جابر سے انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. تو سامعین یوں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد جب اگلی سٹنگ ہم کریں گے نشست میں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے کہ جو ہم نے ابھی فضائل حج کے حوالے سے پڑھنا شروع کیے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں مکمل کر سکیں ایک ہی نشست میں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہوپ فلی ہم دو نشستوں میں مکمل کر لیں گے. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.